کان میں انگلی ڈال کر ہلانے سے کان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار سر کجانے سے یادداشت میں کمی واقع شروع ہو سکتی ہے۔ صبح سویرے بکری کا دودھ پینے سے انسان کی ہڈیاں پتھر جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گھر میں گھوڑا پالنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ٹھنڈا دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کڑوے بادام کھانے سے انسان کی یادداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میٹھے بادام کھانے سے انسان کی یادداشت میں تیزی سے کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈی ہو گئی ہیں تو روز صبح الٹے قدم چلا کرو، فائدہ ہوگا۔ خالی پیٹ نہانے سے انسان کو زندگی میں کبھی بھی فالج نہیں ہوتا۔ ناظرین، بڑے پیٹ دوڑنے سے انسان کو گردوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ رات کو کھا پی کر فوراً سونے سے انسان دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر بدن ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت گینڈے کے پھول کے تیل سے مالش کریں، فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی آواز بری ہے تو صبح سویرے منہ میں تہم بلنگا اور ملٹھی رکھ کر کھایا کرو، آواز سریلی ہو جائے گی۔ ناظرین، گھر میں مور اور مورنی پالنے سے گھر میں کبھی چوری کا خطرہ نہیں رہے گا، بالکل چوری نہیں ہوگی۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں ایسے گھر میں لڑائی اور جھگڑے رہتے ہیں۔ جس گھر میں مکڑی بچے دے دیتی ہے ایسے گھر میں 70 دن تک سکون اور راحت قائم رہتی ہے۔ جس گھر میں گائے بچے دیتی ہے ایسے گھر میں سکون اور راحت لوٹ آتی ہے۔ جس گھر میں کالا سیاہ رنگت والی بلی ہوتی ہے ایسے گھر میں سانپ وغیرہ نہیں آتے۔ جس گھر میں لیموں کا پودا ہوتا ہے ایسے گھر میں برائی کے اثرات داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہوتا ہے وہاں لوگ بیمار کم پڑتے ہیں۔ جس گھر میں لوگ بہت وہم کرتے ہیں وہاں اخروٹ کے چھلکے زمین میں بو دو، فائدہ ہوگا۔ جس گھر میں بد ذات، بد دخل یا بد خلق مراد اور اس کے بچے رہتے ہیں ایسے گھر میں بچے ذہین اور محنتی پیدا ہوتے ہیں۔ بدن پر پسینہ زیادہ آتا ہے تو صبح اٹھتے ہی کشمش کھا لیا کرو، پسینہ آنا بند ہو جائے گا۔ ایک وہ کام جس کی لذت جاتی رہتی ہے اور ایک اس کی سزا باقی رہتی ہے۔ ایک وہ کام جس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اس کا خواب باقی رہتا ہے۔ جو عقل مند ہیں انہیں ان دونوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا فرق ہے۔ جو انسان سخاوت کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی اسے محبوب اور خوش رہنے والا سمجھتے ہیں۔ تندرستی ایک ایسی نعمت ہے کہ حقیقی معنوں میں اس جیسی اور کوئی نعمت نہیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے پیش کرو گے نصیحت کا اثر اتنا ہی تیز ہوگا۔ نصیحت کو شاید ہی کوئی پسند کرتا ہو اور جن لوگوں کو نصیحت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہی اسے سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے بندے کے پاس نہ جاؤ جو تمہیں لہو میں دھکیلتا اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے، وہ کبھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تمہیں گہرے گڑھے میں گزارنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ جب تم نیک کام کرنا چاہو تو صرف باتیں نہ بناتے رہو، سوچو اور سوچ کر ایک معاملے میں کہہ دو چلو دیکھا جائے گا۔ بظاہر تو بہت آسان ہے مگر یاد رہے کہ اسی دیکھا جائے گا نے دو الفاظ دنیا کو تباہی میں ڈال رکھا ہے۔ زبان دل کے آئینے کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر معاملے میں زبان کو انتہا درجے کی احتیاط سے استعمال کرو۔ دو لوگوں کو کمر پر پتھر باندھ کر دریا میں غرق کر دینا چاہیے، ایک تو ایسے امیر کو جو اپنی دولت میں مستحق لوگوں کو شریک نہیں کرتا اور دوسرا ایسے مفلس کو جو افلاس کے باوجود خدا کی عبادت نہیں کرتا۔ عورت کی اہمیت کو کبھی کم مت سمجھو،
اور انہیں کمزور نہ سمجھو۔ عورت کا وجود اپنی جگہ مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمل اور حرکت کے میدان میں عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہر بندہ وہی ہوتا ہے جو وہ بنتا ہے، اور ہر انسان صرف وہی بن سکتا ہے جو وہ ہے۔ انسان سب ایک جیسا بھی ہے اور منفرد بھی، کسی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنی ہی جگہیں بھی ہیں۔ مصائب اور تکالیف کے گھونٹ صبر اور تحمل سے پیے جانے چاہیے، کیونکہ میں نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ میٹھا اور آخر کا ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ ایک آدمی زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب اظہار و قربانی کا وقت آتا ہے وہ اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی محبت فضول اور بیکار ہوتی ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر تک نہیں کر سکتے۔ آنے والا عالم جو ہمارے جانے کے بعد آئے گا ان کا ذکر بھی ضرور کرے گا۔ اس صورت میں ہمارا بھی ذکر ہوگا۔ عبرت بد عمل کا نتیجہ ہے، اور توبہ عمل کی عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون شریک ہوگا؟ علم و حکمت غیب کے خزانے ہیں، اور رحمت اور مہربانی شریفوں کی صفت ہے۔ نادان کی خاطر اور مسلط کرنا عقل کی کمی سے بچاتا ہے۔ انسانی آرزوؤں میں بہت سی آرزوئیں ایسی ہیں جنہیں معاشرہ پسند نہیں کرتا، انہیں مذموم قرار دیتا ہے، اس لیے ایسی آرزوؤں کو دبانا پڑتا ہے، مگر وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ لاشعوری میں چھپ جاتی ہیں، اور اس سے انسانی شخصیت بگڑتی ہے، اور اس سے ذہنی اور نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مرد ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کی ماں اسے بناتی ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکارا جائے اس کی خوشبو کم نہیں ہوتی۔ ماضی اختیار سے باہر ہے، مستقبل غیر یقینی ہے، حال کا لمحہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے ماضی بھی درست ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی بہتر بن سکتا ہے۔ آنے والا اگر توبہ کرے تو بہتر ہو سکتا ہے۔ انسانوں کو فطرت نے ایک سا پیدا نہیں کیا، لہذا انہیں برابر کا درجہ دینا فالتو ہے۔ کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں جس کے وجود میں کوئی غلام نہ ہو، اور کوئی غلام ایسا نہیں جس کے وجود میں بادشاہ نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔ محبت کی یہ خوشبو سماوات اور زمین پر محسوس ہوتی ہے۔ زمین کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہ رہے ہو یا پرندہ، درندہ ہو یا درخت، پھول ہو یا گھاس، اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ دوسروں کے دلوں کو آزمانے سے ہمیشہ خود کو بچاتے رہو، تاکہ دل ازاری سے نفرتیں جنم نہ لیں اور نفرتوں سے دلوں میں فاصلے پیدا نہ ہوں۔ جب دلوں میں فاصلے پیدا ہو جائیں تو پھر انسانوں کے مابین محبتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ چیز جو اللہ کی محبت کے علاوہ محبت ہو وہ غیر اللہ ہے۔ انسان کی انسان سے محبت غیر اللہ ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی انسان سے محبت الہی بھی ہو سکتی ہے۔ غیر اللہ وہ مقام ہے جو اللہ کے راستے سے دور کر دے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اندیشہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ اگر حال پر نظر رکھی جائے تو مستقبل کے اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ دل کو لوٹنے والا اگر رات کو آرام سے سو جائے تو راہزن کے لیے دوا کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دولت بیوی میں چھپی ہے۔ بیوی کی 3 چیزوں سے چمٹ جاؤ، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے: نرم دلی، اچھا اخلاق اور حیا۔ ایک بیج میں کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، درخت میں کتنے ہی بیج ہوتے ہیں، گویا ایک بیج میں ان گنت بیج ہیں، اور اسی طرح ایک درخت میں لاتعداد درخت ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، قطرے میں کلجم اور کلجم میں خطرہ محسوس ہے۔ اصل خیال یہی ہے کہ چھوٹی چیزوں میں بڑے اثر چھپے ہوتے ہیں۔ آدھے ناکام آدمی کی طرف عادتاً کی جانے والی شکایت یہ ہوتی ہے کہ مجھے زندگی میں کچھ کر کے دکھانے کا موقع نہیں ملا،
مگر اس کے برعکس ثابت قدم کامیاب آدمی ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر میں نے پھر بھی کامیابی حاصل کی۔ رات کو میں تنہائی اختیار کرو۔ جتنا زیادہ رات میں تنہا رہو گے تمہارا ذہن تیز ہوگا اور تمہارے اندر بے شمار ایسے خیالات جنم لیں گے جن کا استعمال کر کے تم اپنے ہر مقصد کو پا سکتے ہو۔ کوشش ہر کوئی کرتا ہے لیکن اپنی منزل پر وہی پہنچ پاتا ہے جس کے مقدر میں کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ نسخہ کاپی پر نوٹ فرما لیں۔ البتہ روایتی طب میں لہسن کے رس میں چند چیزیں ملا کر مالش کرنے کا ایک نسخہ استعمال ہوتا ہے جو صرف خون کی گردش بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی بڑی بیماری کا علاج۔ لہسن کے رس کے ساتھ جو چیزیں ملائی جاتی ہیں صرف بیرونی مالش کے لیے، کھانے کے لیے نہیں۔ زیتون کے تیل کا 1 چمچ، ناریل کا تیل 2 چمچ، شہد 1 چمچ، تھوڑا سا ادرک کا رس اچھی طرح مکس کر کے صرف عضو کے بیرونی حصے پر 3 سے 5 منٹ ہلکی مالش کریں۔ ناف کے نیچے حساس جلد پر زیادہ دیر نہ چھوڑیں، 10-15 منٹ بعد دھو لیں۔ لہسن کا رس بہت تیز ہوتا ہے، زیادہ لگانے سے جلن یا ریش ہو سکتا ہے۔ کھلے زخم پر نہ لگائیں۔ اگر شوگر یا جلد کی بیماری ہے تو ہرگز استعمال نہ کریں، اس کے ذریعے اصل بیماری کا علاج نہیں ہوتا، مثلاً ہارمونز کی کمی، دوران خون کا مسئلہ، ٹیسٹرون کی کمی وغیرہ۔ اور یہ بھی ہے کہ بغیر کوشش کے کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ ناکامی ملنے پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے بلکہ اسے سبق سمجھ کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اچھے لوگوں سے اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے اچھی صحبت میں بیٹھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ مجھے اس دنیا میں دوبارہ نہیں آنا، لہٰذا جو نیکی اور مہربانی میں کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں مجھے ابھی کرنی چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو وہ پسند کرتے ہیں، نہ کہ جو تم پسند کرتے ہو۔ ہر جسم کا علاج 5 طریقوں پر ہے۔ فساد مادہ جو کہ سر میں ہے، غرغرہ جو کہ فہم مادہ میں ہے، کیسا جو کچھ معدے میں ہے، اظہار سے جو جلد میں ہے، اور عرق یعنی پسینہ جو کچھ عروق میں ہے اور جو کچھ ارواق میں ہے فساد سے۔ لیکن دل پر جو میل جم چکا ہے اس کا نکالنا دشوار ہے۔ جب تو دیکھے کہ کوئی کتا اپنے مالک کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آ رہا ہے تو بھاری پتھروں کے ساتھ اسے اپنے پیچھے سے واپس کر دے، کیونکہ ایک نہ ایک دن وہ بھی تجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔